عزیزان محترم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر۔ اور حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضور انبیاء کے امام اور سید المرسلین، اور حضور کے یہ بیٹے امام الولایت اور سید الاولیاء یعنی پیران پیر۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً امت میں جو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ پیران پیر کہا جاتا ہے، کیا حقیقتاً بھی ایسا ہے؟ اس وقت 4 طریقت کے سلاسل بڑے مشہور ہیں۔ کتنے؟ 4۔ قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی۔ اس کے علاوہ اور بھی عرب ممالک میں سلاسل ہیں، جیسے امام ابو الحسن شاذلی، طریقہ شاذلیہ والے۔ اسی طرح حضور سیدنا قطب الاقطاب شیخ ابو العرب رفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے بے تاج بادشاہ۔ اسی طریقے سے اور بڑے سلاسل ہیں، لیکن یہ 4 سلاسل خاص طور پر قابل جو ذکر ہیں، پوری دنیا کے اندر شرق سے لے کر غرب تک بڑے معروف ہیں۔ لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو تینوں سلاسل یعنی نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ تینوں سلاسل کسی نہ کسی حوالے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نظر آتے ہیں۔ کس طرح کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے شہنشاہ ہو گزرے ہیں، آپ جب تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو گئے اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کر لی، تو آپ کے چچا جو کہ آپ کے مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے، وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے گئے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ادوار میں کوئی بھی کسی سلسلے کے اندر بیعت ہوتا یا کوئی بھی رہبر و رہنما ہوتا، وہ اکتساب فیض کے لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ضرور آیا کرتا تھا۔ کہیں بھی کوئی بھی کہیں مرید ہوتا یا خود شیخ ہوتا، حتیٰ کہ کتنے ہی شیوخ خود اپنے مریدوں کو اکتساب فیض کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجا کرتے۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو ان کے چچا اور مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، روحانی بھی، بھتیجا بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اسے سند امتیاز اور اکتساب فیض کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا کہ ان کے سینے پر آتے ہی ہاتھ پھیرا۔ ان کے سینے پر کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا، اور فرمایا، بیٹا آپ نے علم پڑھا اتنے سال لگا کے، جد و جہد کی ہے، تعلیم و تعلم میں آپ نے زانوے تلمس طے کیے ہیں، میرے اس سوال کا جواب دے۔ تو عرض کیا، حضرت آپ کے سوال کا جواب کیا دوں؟ اس وقت تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے دل و دماغ میں، سینے میں کچھ بچا ہی نہیں، بتاؤں میں کیا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی صاحب عوارف المعارف، جنہوں نے تصوف کی کتاب لکھی ہے، عرض کرتے ہیں، حضرت بچا ہی کچھ نہیں، بتائیں کیا؟ فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں،
جب تختی پہ کچھ نیا لکھنا ہوتا ہے تو پہلا صاف کیا جاتا ہے. تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت، پہلا مٹایا جاتا ہے پھر نیا لکھا جاتا ہے. پہلے فقط علم تھا، اب معرفت لکھیں گے. دوبارہ ہاتھ پھیرا تو فرمایا شہاب الدین اب دیکھ پہلا علم ہے یا علموں کے سمندر آ گئے ہیں. عرض کیا حضرت اب تو جو پڑھا بھی نہیں وہ بھی آ گیا ہے. اب جو پڑھا بھی نہیں وہ بھی آ گیا ہے. پہلے تو فقط دنیا کی لائبریریاں اور فقط ظاہری علم تھا، اب تو میں نیچے سے دیکھتا ہوں تو حد نگاہ تک نظر آتا ہے اور اوپر دیکھتا ہوں عرش معلیٰ بھی نظر آتا ہے. یہ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے تاجدار اور بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا یہ عالم کہ فقط شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ پھیریں تو تحت و سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک ساری کائنات دکھا دیتے. اور فرمایا جاؤ بیٹا میں نے تجھے عراق عطا کر دیا، عراق عطا کر دیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ سلسلہ چشتیہ میں الگ آپ کے مرشد اور آپ اس سلسلے میں بیٹھ تھے، لیکن 57 دن تک اکتساب فیض کے لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں رہے. 57 دن 57 ڈیز رہنے کے بعد عرض کی حضرت عراق میرے حوالے کر دیں. فرمایا عراق تو دے دیا ہے شہاب الدین عمر سہروردی کو، آپ کو ہند دیتے ہیں، ہند کا تاجدار بناتے ہیں. ہند عطا کر دیا. اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا آؤ میرے بیٹے میں نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا ہے، سلطان الہند بنا دیا ہے اور نائب رسول اللہ بنا دیا ہے. تاریخ عالم کے اندر روحانیت کی دنیا میں اور صوفیزم کی دنیا کے اندر نیابت کا خود اگر تاجدار کائنات نے کسی کو نیابت کا خود نام دیا ہے تو وہ فقط ایک ہستی ہے جنہیں دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے نام سے جاتا ہے. اور وجہ بھی کیا تھی؟ وجہ بھی کیا تھی؟ اس لیے کہ جس مقام پر آپ کو بھیجا گیا تھا وہ نہ صرف کفرستان تھا بلکہ شرکستان تھا. بت کدا کی سرزمین، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا، ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا اور دین کی طرف لانا یہ بہت مشکل کام تھا. تو حضرت خواجہ معین الدین معین ملت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ بھی فیض کے لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے، آپ سے فیض دے. تو خواجہ معین الدین بھی کن کے مرید ہوئے؟ غوث پاک کے. اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی اس طرح کن کے فیض یافتہ ہوئے؟ غوث پاک کے. تیسرا سلسلہ ہے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاروی رحمت اللہ علیہ. آپ حضور غوث پاک کے تقریباً 157 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے؟ 157 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا گزر سرزمین بخارا سے ہوا، اور سرزمین بخارا جو یہ علاقہ ہے، یہ جو 13 ریاستیں رشیا سے آزاد ہوئی ہیں نا، ترکمانستان، قزاقستان، ازبکستان، تو یہ ازبکستان کے اندر ہے بخارا. سمرقند، بخارا، یہ بڑے ہسٹوریکل نام ہے، آپ کو معلوم ہے، ہسٹری جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. تو وہاں یہ سرزمین بخارا ہے. آپ کی پیدائش سے 157 سال پہلے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا گزر بخارا کی سرزمین سے ہوا.
آپ رستے میں گزرتے گزرتے رک گئے. خادموں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے, آپ وجہ کیا ہے, رک کیوں گئے ہیں؟ فرمایا یہ وہ سرزمین ہے, یہ وہ خطہ ہے, یہ وہ قطع ہے جہاں مجھ سے تقریباً 150 سال بعد بہاؤالدین نقشبند اس مقام پر ہوگا, اس کا حصہ اسے 150 سال پہلے دے کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. صاحب بہجت الاسرار, بہجت الابرار اور دیگر کئی صوفیاء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ 150 سال پہلے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاروی کا حصہ غوث پاک نے اپنی زندگی میں 157 سال پہلے اعلان کر دیا. تو سلسلہ نقشبندیہ والے بھی کن کے مرید ہوئے؟ سرکار غوث پاک کے. تو کوئی نقشبندی ہو, کوئی سہروردی ہو, کوئی چشتی ہو, اسی طرح حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, آپ کا مزار پاک مصر اسکندریہ میں ہے, اور یہ حضرت ابو الحسن شاذلی جن کا وظیفہ حزب البحر ہے. جو لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں حزب البحر یعنی سمندری گروہ. جو لوگ سمندر کا سفر کرنا چاہتے ہیں, روحانیت کے سمندر کا, اور اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, انہیں حزب البحر کا وظیفہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, حزب البحر. اس کے مصنف حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, آپ پوتے مرید ہیں سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے. اسی طرح سلسلہ رفاعیہ ہو, مشیشیہ ہو, تقریباً عالم عرب کے اندر کم و بیش 200 سلاسل ایسے ہیں جو ہمارے ہند کے اندر معروف نہیں. وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی حوالے سے فیض یافتگان ہیں حضور غوث پاک کے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کا روحانیت کے اعتبار سے آپ کی سوانح کا مطالعہ کیا جائے تو جس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مجلسیں منعقد کی, ایک مجلس توحید تھی اور دوسری مجلس رسالت. توحید عام مجلس تھی اور رسالت خاص مجلس تھی, جس میں صرف انبیاء علیہ السلام کو مدعو کیا گیا, ان کی روحوں کو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ان سے میثاق اور عہد لیا گیا. اور جب عہد لے لیا گیا تو نور مصطفیٰ نے انبیاء کی روحوں کو ڈھانپ لیا. انبیاء کی روحوں کو ڈھانپ لیا. سو ارواح انبیاء میں خاص طور پر سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دیگر ارواح انبیاء نے عرض کیا مولا یہ کس کے روح, کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے انبیاء اور رسول کی روحو, یہ اس کا نور ہے جس کے نور کے لیے میں نے یہ مجلس منعقد کی ہے, اور اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. اسی طرح ایک مجلس میدان ولایت اور میدان روحانیت میں غوث پاک نے کی کہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر جلوہ فروز ہیں اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سو اسی وقت دوران خطبہ عالم استغراق میں آپ نے فرمایا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سرزمین اجمیر میں عالم کشف کے اندر اور مراقبے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سنا
تو عرض کیا لا بل علی راسی وعینی، آقا اوروں کی تو گردنوں پر، میری تو آنکھوں پر بھی ہے، سر پر بھی ہے. میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بل علی عینی. ابو الحسن شاذلی نے کہا بل علی عینی. ہر ولی نے گردن جھکا دی. اور صوفیاء اولیاء جو اس وقت اپنی اپنی مجالس لے رہے تھے اور ارادت مندوں میں تھے، گردن جھکائی اور ساتھ یہ کلمات زبان سے نکالے. ارادت مندوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں بل علی عینی و علی راسی، یہ کیا بات آپ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت غوث پاک نے منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا قدمی ہذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ ہر ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے. گردن جھکائی اس لیے ہے تاکہ ولی رہ جائیں، ولایت ہمارے سے مسلوب نہ ہو جائے، سلب نہ ہو جائے. اور جو گردن نہیں جھکائے گا وہ ولی رہے گا نہیں. لہذا جس نے ولی رہنا ہے اسے گردن جھکانی پڑے. سبحان اللہ. سو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ نے فرمایا جس نے نبی بننا ہے اسے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ہے، اور جسے ولی بننا ہے اسے غوث پاک کی ولایت کو ماننا پڑے. اور غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ جس طرح حضور کائنات نبوت اور رسالت میں رحمت للعالمین ہے. حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین. وہ مالک کیا ہے؟ رب العالمین. حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین. حضور نے اپنے اس بیٹے کو بنایا ہے غوث العالمین. یہ کیا ہے؟ غوث العالمین. اسی لیے کہتے شیخ الجن والانس. آپ انسانوں کے بھی شیخ ہیں، جنات کے بھی شیخ ہیں، بلکہ شیخ الکل. جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں غوث العظم کی ولایت عظمیٰ کی غوثیت ہے. غوث العظم کی محفل پاک ہے، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا. آج کے اس دور کے اندر ہمارے دین کے اندر جو دوئی اور ثنویت پیدا کر دی گئی ہے نا، کہ یہ جی مولانا صاحب ہیں اور یہ پیر صاحب ہیں، یہ جو نقطہ نظر ایک پیدا کر دیا گیا ہے، یاد رکھیں یہ عام لوگوں کا پیدا کردہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی اولیاء صوفیاء ہو گزرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے پڑھا ہے، باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کی ہے، مکتب میں، مدرسہ میں، جامعہ میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تصوف و سلوک کی منازل طے کی ہیں، زہد و تقوی کی منازل طے کی ہیں، جہد و چلہ کشی کی منازل طے کی ہیں، اور پھر انہیں خلافت و اجازت سے نوازا گیا ہے، اور پھر اس منصب پر بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال رسول بھی کی ہے، اور ساتھ مرشد کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف پر بھی عمل کیا ہے. اور پھر جا کر کے انہیں شان قطبیت، شان غوثیت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. آج کے اس دور کے اندر ہمارے پاکستان کی خاص طور پر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جسے کچھ نہیں نہ آتا، بالکل کچھ نہیں آتا، اسے یا تو امام بنا دیا جاتا ہے مسجد کا، یہ امام صاحب بنا دو. اور ایک نئی جو روایت چل نکلی ہے نا پاکستان میں، تعویذ دھاگے کی بھی، شرعاً جائز ہے ایسے تعویذات جن میں شرکیہ یا بدعتیہ امور نہ ہو،
قرآن و حدیث کی چیزیں ہوں تو اس میں شفا ہے، لیکن یہ جو جادو سحر اور ہندوانہ جو چیزیں خاص طور پر ملک پاکستان کے اندر بھی بڑی آ گئی ہیں، اور جس کو کچھ نہیں آتا نوجوان طبقہ اس کے پیچھے بھی بڑا چاند نکلا۔ سو اس قسم کے جو ڈبے پیر ہیں نا، انہوں نے بھی قوم کو بڑا خراب کر دیا، اور یہ جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ بلکہ بنیادی طور پر انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہم لکھ کیا رہے ہیں، دے کس مقصد کے لیے رہے ہیں، سو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لہذا جو عالم ہو پھر وہ روحانیت کی منازل طے بھی کر چکا ہو، اور پھر وہ اس منصب پر آ کر بیٹھے، مرشد ہو، پیر بنے، تو پھر ایسے بندے کے پیچھے لگنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھنا چاہیے، اور ایسے کے پیچھے لگنے میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اور یہاں پر بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پیر صاحب تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب ادھر نماز نہیں پڑھتے، وہ کعبے میں پڑھتے ہیں، ہمارے جو مرشد ہیں وہ تو کچھ نہیں انہیں آتا، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی۔ بڑے یعنی بعض مریدین جو ہیں وہ ایسے ماننے والے بھی، ان کی بھی یعنی کہ عقل پہ میں حیران ہوتا ہوں، وہ تو تقریر نہیں جی کرتے، وہ تو انہیں وہ کچھ نہیں بیان کرتے، وہ تو پیر ہے نا، یہ کام مولویوں کا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جو شخص علم نہیں پڑھا یا شریعت کو نہیں جانتا، نماز نہیں پڑھتا، اور کھانا پینا بھی درست ہے، پہننا پہنانا بھی درست ہے، کوٹھی بنگلہ مکان بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، دولت پیسہ جائیداد بینک بیلنس بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں مجذوب ہوں، تو ایسا بندہ مجذوب نہیں ہوتا۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ وہ شریعت سے مرفوع قلم ہوتا ہے، شریعت کا قلم اس پر نہیں ہوتا چلتا، اور وہ صاحب سلسلہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، وہ صاحب سلسلہ نہیں ہوتا، وہ پیری مریدی کے اس باقاعدہ سلسلے کو لے کر نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، مجذوب سے سالک کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا نظارہ کرواتا ہے، لیکن اس کا اپنا ظرف اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ تجلیات کے نظارے کو اپنے ظرف میں سما سکے، یا اس کو نظارہ کرنے کی تابع نظارہ نہیں ہوتی، تو اس تجلی پر اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے، تو اس کا مقام وہیں رک جاتا ہے، اسی میں وہ جذب ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے، اسے نہ دنیا کی ہوش رہتی ہے، نہ دین کی ہوش رہتی ہے، نہ اپنی ہوش رہتی ہے، نہ پرائے کی ہوش رہتی ہے۔ اب اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، یعنی نظر میں آنے والا وہ بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بولنے والی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اب وہ کسی مقام پہ بیٹھے تو کسی کو گالی دیتا ہے، یا دعا دیتا ہے، یا بد دعا دیتا ہے، اس سے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی عمر اب 10-12 سال ہو یا 100 سال ہو، نہ اسے کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے، وہ کھائے پیے بغیر 100 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجذوب، سادہ لفظوں میں۔ میں نے ابھی کوئی اصطلاحات نہیں پیش کی، اس کو سادہ لفظوں میں پیش کیا تاکہ سمجھ آ جائے اور آپ کو پتا چلے۔ ایک ہوتا ہے سالک، جیسے ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل پاک میں آج حاضر ہیں، آپ سالکوں کے بھی، مجذوبوں کے بھی اور ملامتیوں کے بھی شیخ ہیں۔
شیخ الکل ہے نا آپ تو شیخ الکل ہے. اسی طرح تصوف میں ایک فرقہ ہوتا ہے ملامتیہ. یاد رکھیں ملامتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے بہت آگے ہوتے ہیں, بہت آگے, جیسے علامہ اقبال کی شخصیت. یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ آپ کو کلین شیو بھی نظر آئیں گے, سوٹڈ بوٹڈ بھی نظر آئیں گے, عدالتوں میں کام کرتے بھی نظر آئیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی نظر آئیں گے. اشفاق احمد جیسی شخصیات, علامہ اقبال جیسی شخصیات, واصف علی واصف جیسی شخصیات, جانتے ہیں آپ نے ان کی بھی کتب پڑھ رکھی ہوں گی. اسی طریقے سے قدرت اللہ شہاب جیسی شخصیات. یہ وہ ملامتی تصوف کے لوگ ہیں, جان بوجھ کر بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کہیں اپنا مرشد نہ سمجھ بیٹھیں, ولی نہ سمجھ بیٹھیں. بعض اوقات کرتے ہیں, زیادہ نہیں, بعض اوقات جسمانی اعتبار سے بھی, لیکن کبھی بھی غیر شرعی زیادہ حرکتیں نہیں کریں. غیر شرعی حرکتیں ان سے صادر عام طور پر نہیں ہوں گی, لیکن جب گفتگو کریں گے, کلام کریں گے, تو آنے والے 100 سال کی خبر دے جائیں گے. امت کی اصلاح کی بات کریں گے, بڑے ماڈرن انداز میں بات کریں گے, بڑے اعلیٰ قسم کے اداروں میں رہ کر کام کریں گے, لیکن وہاں پہ اصلاح کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ ملامتی لوگ. سالکین کون ہیں؟ سالک وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے تعلیم و تعلم سے فراغت کے بعد, زہد و تقوی کی منازل کے بعد مکمل طور پر باشرہ ہو کر دین کے معاملے میں دینی خاص خدمات دیں, یا دنیا کے معاملات میں کوئی نوکری بھی کر رہے ہوں لیکن شریعت پر مکمل طور پر کاربند ہوں, اور وہاں اس منصب پر بیٹھ کر امت کی رہنمائی کریں, اور کبھی بھی ظاہری یا باطنی طور پر غیر شرعی حرکات ان سے صادر نہ ہوں. ایسے لوگ سالکین ہوتے ہیں, ان کا مقام سب سے زیادہ ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے باقاعدہ طور پر جامعہ نظامیہ نظام الملک توسی کے بنائے ہوئے اس ادارے میں آپ نے 8-10 سال تعلیم حاصل کی. پڑھا آپ نے, پہلے قرآن و سنت پڑھا, منطق و فلسفہ پڑھا, صرف و نحو پڑھی, اصول و کلام پڑھا. جب اس میں تباہر علمی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے مرشد کی تلاش شروع کی. لیکن آپ ویسے تو مادرزاد ولی اللہ تھے نا, جس کی آپ کی دور طالب علمی کا واقعہ ہے. بچپن کا واقعہ تو میں نے آج جمعہ کے موقع پر ایک بتایا نا آپ کو, لیکن دور طالب علمی کا جب آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو جو پیسے وغیرہ آپ لے کر گھر سے آئے تھے اور بعد میں بھی آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجے تھے, وہ ختم ہو گئے. تو 5-6 دن گزر گئے کچھ کھائے بغیر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سارا دن میں استاد گرامی کے سامنے علم حاصل کرتا رہتا, پڑھتا رہتا, قرآن و سنت میں میرا دل لگا رہتا. تعلیم کے شوق کی بنا پر مجھے بھوک نہ لگتی. عشاء پڑھنے کے بعد بھوک مجھے ستاتی تو میں مسجد کے صحن کے اندر ایک طرف سے چکر لگانا شروع کرتا اور دوسری طرف تک جاتا, ادھر سے آتا پھر ادھر آتا. میرے ایک ساتھی طالب علم نے کہا, عبد القادر تو نے بھی کئی دنوں سے نہیں کچھ کھایا پیا, ہم بھی بھوکے ہیں, سنا ہے شہر میں ایک بزرگ ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں, تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پہلے تو انکار کیا, لیکن ان کے اصرار پر چلے گئے. جب پہنچے تو وہ بزرگ لوگوں کو کھانا لنگر دے رہے ہیں, ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے, ہر ایک کی ضرورت کے مطابق, اس کے سوال کے مطابق اسے عطا کیا جا رہا ہے.
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جب میں قریب ہوا تو ان بزرگوں نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور پکڑ کے ایک طرف کر دیا، کچھ نہ مجھے دیا۔ میرا ساتھی آگے گیا، اس کو کھانا بھی مل گیا اور جو اسے چاہیے تھا مل گیا، دیگر لوگ بھی تھے ان کو بھی جو چاہیے تھا مل گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ لائن میں لگا، شاید کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لے لیا۔ فرماتے ہیں دوبارہ لائن میں لگ کے میں جب پہنچا دوبارہ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور ایک طرف پاس کھڑا کر لیا اور کہا آپ ادھر ہی کھڑے رہیں۔ سارے لوگوں کو دے چکے، اختتام کے بعد مجھے پکڑا اور ساتھ اندر لے گئے اور فرمایا عبد القادر تو ایسے کرنے کے لیے نہیں ایسے کرنے کے لیے آیا۔ کس نے انہیں بتایا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو کل کہے گی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ فرمایا آپ حضور کی اولاد ہیں، تو آپ نے عرض کیا آپ کو کیسے پتا چلا میں سید ہوں، حسنی ہوں، حسینی ہوں، نجیب الطرفین ہوں، کیسے آپ کو پتا چلا حضور کی اولاد ہوں؟ فرمایا میرا خون ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کے خون کو پہچان نہ سکے۔ حضور کا خون جیسے ایک واقعہ نا حضرت خواجہ غالباً خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ اپنے ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے ہاں باہر والے کمرے میں بیٹھے تھے، تو گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے پاس سے جو ہی گزرتا، دروازے کے پاس سے گلی میں یعنی، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر ادھر سے پھر ادھر آتا، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر ادھر سے ادھر آتا، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ جو میزبان تھا، مرید تھا، جس کے گھر آپ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، اس نے آپ کو بار بار اٹھتے بیٹھتے دیکھا تو عرض کی حضرت کیا بات ہے آپ بار بار اٹھ رہے ہیں؟ فرمایا وہ بچہ بار بار ادھر ادھر آتا ہے، باہر وہ نکلا دیکھا وہ بچہ ہے، آ کے کہنے لگا او حضرت تسی بار بار ایویں اٹھتے ہو، ساڈے پنڈ دے غریب سیداں دا شانیاں دا پتر ہے، تو نکا جا پتر ادھر ادھر آندا تسی ایویں کو کھلو جاندے ہو۔ فرمایا سلیمان توسوی کا خون اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کے خون کو پہچان نہ سکے، ہے تو چھوٹا لیکن ہے اس کے اندر مصطفیٰ کا خون، اس خون کی بنا پر میں اٹھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنی دعوت رکھ اپنے پاس، تجھے اگر حضور کے خون کا پاس نہیں، سلیمان توسوی تیرے گھر میں بھی نہیں رہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایسے کرنے کے لیے نہیں ایسے کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ آپ کو نذرانہ پیش کیا اور فرمایا جب بھی کوئی آپ کو ضرورت ہو کسی ساتھی طالب علم کو بھیج دیا کرے، میں خود لے کر حاضر ہو جایا کروں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو کچھ ان بزرگوں نے مجھے دیا میں نے لا کے اپنے طالب علم ساتھیوں کو دے دیا، اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی لنگر میں جانے کی بھی جرت نہیں کی، کبھی کسی لنگر میں۔ یہ اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے ہر بندے کا، روحانیت میں بھی معیار ہے، اور یاد رکھیں صاحب روحانیت کی منازل میں منزلیں جو آتی ہیں اس میں بعض اوقات لنگر بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں کھانا، ختم کی کوئی چیز نہیں کھانی، اس کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، گھر کی بھی کوئی چیز نہیں کھانی اس کی پابندی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی اس کی بھی پابندی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب پابندیاں اٹھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بڑھیا نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد آئی تو آ کے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے دبلا پتلا نحیف لاغر ہو گیا ہے، اور غوث پاک جو ہیں آپ کے سامنے مرغ مسلم رکھا ہوا ہے اور آپ وہ کھا رہے ہیں۔ خاتون سے رہا نہ گیا، عرض کیا اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے پاس بچہ چھوڑ کے گئی تھی، وہ کمزور لاغر نحیف اور دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور خود تو آپ مرغ کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہڈیوں کو اکٹھا کرو، ہڈیاں اکٹھی کی، اوپر ہاتھ رکھا، دوبارہ مرغ بن گیا۔ فرمایا جس دن وہ اس قابل ہو جائے گا کہ ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دے گا، وہ مرغ کیا جو مرضی کھائے، پھر جو مرضی کھائے۔
تو زہد کی منازل، تقویٰ کی منازل جب طے کی جاتی ہیں، اس جسم کو اس میں مکمل طور پر اس جوہد میں ڈالا جاتا ہے. تو اب میں حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو پلیز، مہربانی ہوگی. بڑی اچھی محفل ہے، بڑا اچھا سلسلہ ہے. جی جی کہ لوگ پیر اور جڑے تعویذ وغیرہ نو ذریعہ معاش بنا دینا، تجارت کر دینا، یہ ذرا شعبہ رہ گیا سی تھوڑا زیادہ چیز. مہربانی. تعویذات کو باقاعدہ طور پر ذریعہ معاش بنانا یہ قطعاً حرام، یہ جائز نہیں. اور میں نے تو ایک جگہ سنا ہے کہ بعض لوگوں نے بخاری کی ایک حدیث بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی صحابہ، واقعتاً وہ روایت موجود ہے کہ صحابہ ایک جگہ گئے تو ان لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں قرآن مجید سنائیں، اللہ کا ذکر سنائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ذکر تب سنائیں گے آپ ہماری اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں. عزیزان محترم، اس حدیث کے معانی، مطالب، مفاہیم میں اگر جایا جائے نا تو وہ بڑے تفصیل طلب ہیں. ہر چیز کا ظاہر فوری طور پر لے کر اسی ظاہر پر فتویٰ نہیں ہو جاتا. تاریخ اسلام کے اندر ایک فرقہ ظاہریہ بھی ہوا ہے جس کا جمہور علماء اہل سنت نے سختی سے ان کی مذمت کی ہے اور اس سے منع کیا ہے. ہر آیت کے یا حدیث کے ظاہر پر کبھی فتویٰ ظاہراً نہیں ہو جایا کرتا. تو لہٰذا اس کو پراپر ذریعہ معاش بنا لینا یہ جائز نہیں. ہاں کوئی خود اپنی خوشی سے خدمت کرتا ہے، شیوخ کرام کی خدمت ہوتی رہی ہے. جتنے بھی شیوخ علماء تاریخ اسلام میں آئے ہیں سب کی کوئی فیکٹریاں تو نہیں تھی نا، کمپنیاں تو نہیں تھیں، کوئی لمبے چوڑے کاروبار تو نہیں تھے. لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، مدارس کی خدمت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، نذرانہ جات دیتے تھے، اور تھوڑے بہت نہیں اچھے خاصے لوگ نذرانہ جات دیتے تھے. لیکن وہ کیا تھا کہ ان لوگوں کا پہلے توکل تھا اللہ کی ذات پر. وہ متوکل المزاج تھے، انہوں نے توکل کیا خدا کی ذات پر. اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے خزانے کھول دیے کہ وہ خزانے حاکم وقت کو بھی نصیب نہیں ہوتے تھے. مثلاً حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ 1,00,000 دینار کا جبہ پہنتے تھے. کتنے کا؟ 1,00,000 دینار کا جبہ پہنتے اور روزانہ خیرات کر دیتے تھے. اب آج کے دور میں کوئی بڑے سے بڑا امیر آدمی 500 کا میسی سے لے کے آئے نا سوٹ روزانہ، ٹھیک ہے، بل گیٹ لے آئے، بل گیٹ کی مثال لے لیں، وہ لے کے آئے اور روزانہ پہنے اور دے گا میرا خیال ہے 5واں 6واں نمبر ہے نا امیر لوگوں میں اس کا، وہ کبھی نہیں دے گا. 500 کا کہے گا 1000 کا آج ہی لے کے آیا ہوں، ایک دفعہ پہنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دے دوں. حالانکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے 33 کروڑ ڈالر سالانہ وہ خیرات کرتا ہے. اپنی آمدنی کا 5% حصہ وہ کیا کرتا ہے؟ خیرات کرتا ہے. بل گیٹس. اسی طرح اور بھی بڑے لوگ ہیں. تو میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ وہ نیا ایک سوٹ لے کر آئے اور ایک دن پہنے اور دے نہیں دے گا. غوث پاک 1,00,000 کا جبہ روزانہ نیا پہنتے، روزانہ خیرات کرتے، روزانہ خیرات کرتے. تو لہٰذا اب خیرات کی بھی تو پھر یہ معیار ہونا چاہیے نا بندے کا. یہ تو نہیں کہ جو آئے اور جیب میں ہی آتا جائے، باہر نہ نکلنے پائے، بلکہ اور بھی کوئی خیرات کر رہا ہو تو کہے کہ میں ہی کر رہا ہوں. خیرات اپنی اپنی ہے، نماز اپنی اپنی ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا جس نے جو کرنا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ہم تو بہت سارا اس کا کرتے ہیں نا، یعنی بہت. تو لہٰذا اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے. کوئی اپنی مرضی سے خدمت کرے تو اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. خدمت کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ جو آئے اس کی قیمت مقرر کر دی جائے. 200 کا تعویذ ہے، 400 کا ہے، 500 کا ہے، 600 کا ہے. وہ فارمیسی پہ آیا ہوا دوائیاں لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اللہ نے آپ کو اگر
کسی کو بھی دین کی خدمت کے لیے، روحانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کی روح کی فلاح کے لیے یہ علم عطا کیا ہے تو ان کی روحانی تسکین بھی کریں، زبان سے بھی کریں، ہاتھ سے بھی کریں۔ 10 اگر نہیں بھی دیں گے تو ایک ہی ایسا آئے گا، اللہ پاک اس کے ذریعے سے وہ 10 کیا 100 کا نذرانہ آپ کو دے گا۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت اور چشم